السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما فہما، رب زدنی علما فہما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ہم کو یہاں جوڑ دیا۔ محترم ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آئیے رمضان سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کے کنارے تک پہنچا دیا۔ صحابہ اکرام دنیا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ صحابہ اکرام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس شخص کو اس کی فضیلت معلوم ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذوق و شوق سے اس مہینے کا انتظار کرتا ہے۔ رمضان کی تیاری پورے تقوی کے ساتھ کریں۔ تقوی جب تک پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہم اپنے آپ کو رمضان میں پوری تیاری کے ساتھ داخل نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رمضان کو ایک جگہ شہر مبارکن کہا گیا ہے، برکتوں والا مہینہ۔ دوسری جگہ شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ۔ تیسری جگہ شہر البرکہ، برکت والا مہینہ۔ ایک اور جگہ صبر کا مہینہ، کیونکہ ساری نیکیاں تب ہو سکتی ہیں جب ہم میں صبر کی شکل ہو، فکر ہو۔ شہر رمضان الذی انزل القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو قرآن جیسی نعمت دی ہے تو اس سے اپنی روح کی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف کھانے پینے، کمانے، بچے پیدا کرنے اور اپنی جنسی خواہشات میں لگے رہنا۔ یہی نہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کرے، زمین پر رہیں بٹ روح آسمانوں میں رہے۔ خصوصی طور پر رمضان میں اپنی روح کی پرورش کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس لیے بہتر ہے کہ اس رات میں قرآن اترا۔ اس شخص کے لیے کتنی رحمتیں ہوں گی جس کا رات دن اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو جائے۔ خاص طور پر اس مہینے میں قرآن سے نزدیکیاں وابستہ کرنا ہے۔ رمضان کی پہلی ہی رات میں سرکش جن شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے پیچھے دوڑنے والے اب تو ٹھہر جاؤ۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب جہنم سے رہائی دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے جن کو دوزخ کے پروانے مل چکے ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے اور رمضان سے رمضان کفارہ ہو جاتا ہے ان گناہوں سے اگر انسان بڑے بڑے گناہ سے اجتناب کرے۔ رمضان جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے، وہاں نئے سرے سے بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں روزہ ہر بالغ انسان پر، صحت مند انسان پر فرض ہے۔ اس میں صرف ان مریضوں کو
رخصت ہوتی ہے جن کا مرض روزہ رہنے سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کر بعد میں ساری عمر روزے رکھے تو اس روزے کی برابری نہیں ہو سکتی۔ وقت پر سحری، وقت پر افطاری کرنا، گھڑیوں کو درست کر لیں، ٹائم کی پابندی کریں، روزوں میں جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑا کرنا، مار پیٹ کرنا، دھوکہ دینا، چوری، رشوت لینا، حرام لینا، یہ سب منع ہے۔ یہ سب روزے کو نقصان دیتا ہے۔ روزہ نام ہے برائیاں چھوڑنے کا۔ روزہ رکھ کر نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ سحری کرنے والوں پر فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں قیام کرنا انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی ہے، اور ایک گھر میں جمع ہو کر کسی قاری سے پڑھوا لینا اور کھڑے ہو کر سننے تو اور بھی بہت اچھا ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، اذکار کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد دعا کریں، ضرور قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت دعائیں کریں اور مغرب کی نماز نہ چھوڑیں۔ صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھول کر مغرب کی نماز پڑھ کر بعد میں ساری چیزیں کھا پی سکتے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ ساری افطاری کھا کر مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب صدقہ کریں، کپڑے وغیرہ کھانے کی چیزیں اسٹور روم میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیں، اس سے گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ کسی کو افطاری میں شامل کر لیں تاکہ روزہ کر برابر ثواب ملتا رہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بچوں کو کھجور کھلا دیں، ان سے کہیں کہ ہمیں کھلائیں تاکہ یہ کھلانے کا ثواب بھی مل سکے۔ کچھ علم کے راستے میں خرچ کریں، کچھ رشتہ داروں کو دیں۔ اللہ نے آگ سے بچنے کو کہا اس مہینے میں، جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ اللہ کے واسطے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائے اور پلٹ کے بدلہ نہ چاہیں اور احسان نہ جتائے ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو چاہے اپنے ہی زیورات سے، کیونکہ میں نے معراج کی رات کو کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ اپنے ہی زیورات مطلب صدقے کے لیے اگر نیٹ اماؤنٹ نہیں ہے تو تھوڑا زیور بھی ہم صدقہ کر سکتے۔ رمضان میں عمرہ کریں، حج کریں، عمرہ کریں، مقبول حج کا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے وہ آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری عشرے میں جاگ کر عبادت کرنا اور اپنے دوستوں کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو تیار کرنا۔ اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اہتمام سے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہیں رہ سکے، نہیں بیٹھ سکے تو دوسرے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر لیلۃ القدر کی تلاش کریں تاخراتوں میں، عبادت تڑپ کے ساتھ کریں تاکہ راتوں میں تڑپ کے ساتھ کریں تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو اور ہماری روح کو سکون ملے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ صدقہ اور فطرہ روزے دار کو بےہودگی اور کچھ کمی سے پاک کرنے کے لیے ہے صدقہ اور فطرہ۔ نماز سے پہلے ہی صدقہ اور فطرہ کر دیں، اس سے غریب لوگ اپنے لیے کچھ سامان لے سکیں عید کا۔ حقوق العباد، سب کی خیر خواہی کریں۔ میری زبان، میرا ہاتھ، ان چیزوں سے سارے لوگ محفوظ رہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پردہ پوشی کریں، جو دوسروں کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ بیوہ، مسکین، یتیم، یسیر کا بے حد خیال کریں۔
भूखे को खाना खिलाएं, जन्नत में ये अमल जन्नत में ले जाता है। हम सायों का ख़ास ख्याल रखें। हदीस पाक का मफहूम है, चाहे बकरी का एक खुर ही क्यों ना हो, पड़ोसी को भी जाएं। हॉस्पिटल जाकर बीमारों की अयादत करें, उनको कुछ देकर आएं। सर्वेंट्स का ख्याल रखें। सर्वेंट्स को घर का बहुत सा काम कराकर इफ्तार की तैयारी, सहर की तैयारी, घर की सफाई करना, वो भी तो रोज़ेदार होते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम आसानी कर दें उनके कामों में। रमज़ान घरों की सफाई का नहीं, बल्कि दिलों की सफाई का महीना है। लघु चीज़ों से बचें, टीवी से बचें और रोज़ा खोलते ही टीवी खोल देते हैं थोड़े लोग, और फ़ोनों से बचें, फ़ोनों में लघु चीज़ें देखने से बचें, इंटरनेट की बुराइयों से बचें। आँख का रोज़ा, ज़बान का रोज़ा, रोज़े में विखार हो, चिड़चिड़ापन ना हो, गुस्सा ना हो, तबीयत में इत्मीनान और विखार हो इंशाअल्लाह। बेहुदा और फुहश कामों से बचें। कोई गाली दे तो कहें, कोई लड़ाई झगड़े के लिए आए तो कहें कि भाई मेरा रोज़ा है, बहन मेरा रोज़ा है। अपने मुर्दा भाई का गोश्त न खाएं, यानी किसी की गीबत न करें। हदीस पाक का मफहूम है, क़यामत में खुला हुआ आमाल नामा लाएगा और कहेगा कि इसमें मेरे फ़लाँ फ़लाँ नेक आमाल नहीं हैं। एक इंसान अपना आमाल नामा लाएगा और कहेगा कि या अल्लाह इसमें मेरे ये आमाल नहीं है जो नेक आमाल मैंने किए थे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिनकी गीबत की थी उनको तेरे आमाल दे दिए गए। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीज़ों से बचाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर तशरीफ़ ले जा रहे थे, पहली सीढ़ी पर आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर आमीन कहा, एक सीढ़ी पर, इसलिए कि जो रमज़ान पाया और उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई। तो हम रमज़ान का खूब अच्छी तरीके से एहतमाम करें। अल्लाह को रोज़ेदार के मुँह की बिसान वो बहुत पसंद है। वज़ू में आज़ा को खूब मलकर धोएं। गुस्ल में सुन्नत फ़राइज़ का ख्याल रखें। वज़ू अच्छी तरह करें। खुलू वशरबू वला तुशरिबू, दुरूद, दुआ, रब्बना, ये सब हम अच्छी तरीके से पढ़ें। तरावे की एक सजदे पर 1500 नेकियां मिलेंगी। तरावे की एक सजदे पर 1500 नेकियां मिलेंगी। 3 सेकंड का सजदा होता है। हर सजदे पर सुर्ख याकूत का एक महल बनाया जाता है जन्नत में। 60,000 सोने चांदी के दरवाजे उसमें लगे हुए होते हैं। एक सजदे पर सोने चांदी का एक दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है, जिसकी मसाफत 500 साल अगर एक अरबी घोड़ा भी करे तो कम होता है। तो बहनों, हम रमज़ान की तैयारी करें और एहतमाम के साथ हम पूरे रोज़े रखें, तरावे पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। अल्लाह हमारे सब आमाल की हिफाजत करे और हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। या अल्लाह हम सब पर रहमत नाजिल फरमा, रमज़ान की बरकतें अता फरमा, अपने पसंदीदा और मुखर्रिब बंदों में हमें शामिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुझ गुनहगार को भी अपनी दुआओं में शामिल करिए। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ फरमाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।